بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے آخر رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی چند آیتیں تلاوت کی. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر دعویٰ سینٹر المبرس کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں آج یہ موقع دیا ہے کہ آپ کے سامنے اس عجلت کے اندر چند باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند اہم پہلو آپ کے سامنے میں اجاگر کروں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جیسا کہ بھی آپ نے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک بہت ہی اہم چیزوں پر مشتمل ہے جس کے لیے ایک ایک موضوع الگ الگ طور پر اگر بیان کیا جائے تو اس کے لیے کافی وقت چاہیے. میں اس مختصر سے وقت کے اندر چند اہم چیزیں ان کی زندگی کی جو خصوصیات ہیں خاص طور سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان اولو العزم پیغمبروں میں سے جنہوں نے ایسے ماحول کے اندر آنکھیں کھولیں جہاں پورا معاشرہ شرک و کفر کے اندر ڈوبا ہوا تھا.
گھر سے لے کر کے باہر اور پورا ملک، پوری بستی شرک اور کفر کی گہوارہ تھی۔ باپ خود بھی بتگر بھی تھا اور بت فروش بھی تھا، بت بناتا بھی تھا اور بت بیچتا بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول کے اندر آنکھیں کھولیں، اور اللہ تعالیٰ کی چونکہ خصوصی نگرانی ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی بچپن ہی سے، اس لیے وہ ان کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس چیز کو محسوس کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جانب لوگوں کو بلانا شروع کیا۔ قصہ تقریباً سب لوگ جانتے ہیں، میں اختصار کے ساتھ میں باتیں کروں گا آپ کے سامنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے سامنے دعوت پیش کی، قوم کے سامنے دعوت پیش کی، ساری دعوتیں ان کی تقریباً ناکام رہیں۔ بس چند لوگ ہی جو مسلمان ہوئے یا ان کی باتوں پر ایمان لائے، بقیہ سارے کے سارے لوگ مخالف ہو گئے، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جرم کے پاداش میں ان کو آگ کے اندر بھی ڈالا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ آپ کے لیے جو نار نمرود تھی گلزار اور بہشت بن گئی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت آگ میں ڈالے گئے، اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو سلامتی اور ٹھنڈی بن جا ہمارے ابراہیم کے لیے، اس لیے کہ وہ خلیل اللہ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ساری مصیبتیں مول لی تھی۔ یہ ساری توحید پرستی کی دعوت اور پوری قوم کی مخالفت، بادشاہ وقت کی مخالفت، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ آج کے اس ماحول کے اندر بھی ایک انسان جب توحید پرستی کی دعوت دیتا ہے تو اس کو بھی مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج وہی تاریخ دہرائی جاتی ہے، اور جب لوگ دلائل سے عاجز ہوتے ہیں تو پھر مار پیٹ، گالی گلوچ اور دنیا کے لعن و طعن کے اوپر آ جاتے ہیں۔ جس طرح پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیا، آج تقریباً وہی توحید پرستوں کے ساتھ یہ چیز پیش آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم دیا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور مذہب کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اس لیے سب سے اہم چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت، جس کو آپ نے بارہا سنا ہے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھی۔ شرک سے ان کو نفرت اور عداوت تھی، اور یہی شرک سے نفرت اور عداوت یہ ان کے لیے جو ہے ان کے راستے میں کانٹے آئے اس کی وجہ سے، اور پھر باپ سے لے کر کے بادشاہ وقت تک سارے کے سارے لوگ مخالف ہو گئے۔ اور اس کے اندر ایک بہت ہی اہم پہلو جو ہمارے لیے عبرت کی اور نصیحت کی چیز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے دعوت شروع کی، اور اس دعوت کو پھر عام لوگوں تک پہنچایا، لیکن ابتدا آغاز کہاں سے کیا؟ گھر سے۔ اور اس آغاز کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی پیارے انداز سے اپنے والد کو سمجھایا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے سورہ مریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف قصے مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے، لیکن سورہ مریم کے اندر جو ان کی دعوتی زندگی کا سب سے اہم پہلو ہے، باپ کے ساتھ جو گفتگو ہے کہ اگر ہمارے والدین اگر شرک و کفر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، بدعت و خرافات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمیں کیا خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، یا سمجھوتا کر لینا چاہیے، یا یہ کہہ کر کے ہے کہ ہمارے بڑے ہیں ان کو ہم کیسے ٹوکیں؟ یہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، کسی مخلوق کی آپ کو بات نہیں ماننا ہے جہاں پر خالق کی نافرمانی ہو رہی، چاہے وہ دنیا کا بڑا سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، ہمارے ماں باپ ہوں، ہمارے استاد ہوں، ہمارے مولانا مفتی ہوں، ہمارا سربراہ حکمران ہو، کوئی بھی ہو۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں ہمیں اس کی بات نہیں ماننا ہے۔
اس لیے والدین کا جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ لقمان کے اندر کہ ان کے ساتھ تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر تمہارے والدین تم کو اس بات پر مجبور کرے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کی بات نہیں ماننا ہے، نافرمانی آپ کیجیے وہاں، اور یہ نافرمانی معیوب نہیں ہوگی۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیاوی معاملات کے اندر ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کیجیے۔ تو آج ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں پیش آتی ہیں کہ ہمارے والدین، ہم تو توحید پرست بن گئے لیکن ہمارے گھر والے نہیں مانتے ہیں، بیوی نہیں مانتی ہے، ماں نہیں مانتی، باپ نہیں مانتا ہے، چچا نہیں مانتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ ہمیں اس دعوت کو کس طرح پیش کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعوت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر جس طرح ذکر کیا ہے کہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے میرے ابا آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیز کی جو نہ تو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پیارے انداز میں یا ابتی، اے میرے ابا جان آپ کیوں ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے بعد یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے ابا جان میرے پاس وہ علم آ چکا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کے پاس نہیں، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو اہدک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو آپ میرے پیچھے چلیے، میرے اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے جن کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، اور محبت کے اندر، دوستی کے اندر اتنا آگے کہ پورا جسم و جان قربان ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا انہوں نے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوتی زندگی کو جس کا آغاز انہوں نے اپنے باپ سے کیا اور اپنی قوم سے بھی خطاب کر کے کہا کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، کہ یہ سارے بت جن کے سامنے تم مجاور بنے ہوئے ہو جن کے، یہ آخر چیزیں ہیں کیا ہے؟ یہ مجسمے، یہ سارے اسٹیچو جو جس کی چیز پوجا پاٹ کرتے ہو۔ تو ان کی قوم نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ یہ ہمارے باپ دادا نے کیا ہے اور انہی باپ دادا کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں۔ یہ ہر قوم کا جواب رہا ہے، اور آج بھی ہماری قوم کا یہی جواب ہے، ہمارے لوگوں کا بھی جواب یہی ہے کہ ہم کیسے چھوڑ دیں، کہ اس لیے کہ ہم صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، 2-4 پشت ہماری گزر گئی، بلکہ شروع سارا کام کرتے آ رہے ہیں، تو کیسے تمہاری بات ہم مان لے، کیسے مل رہے ہیں ہم تمہاری توحید پرستی کی دعوت یا جو تم قرآن و حدیث کی دعوت دیتے ہو، کیسے ہم اس کو قبول کر لیں؟ آج بھی وہی عذر لنگ پیش کیا جاتا ہے جو پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ پیش کیا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ساری چیزیں پیش کی اور کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجیے، اس لیے کہ آپ کو گمراہ کر دے گا، آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اور آخر میں الگ ہو گئے جب دیکھا کہ کوئی راستہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے اور یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کہا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ میں تم سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں اور ان ساری چیزوں سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں جس کو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوچھتے ہو۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا، اور مجھے امید ہے کہ اپنے رب کو پکار کر کے میں بدبخت نہیں رہوں گا، اللہ تعالیٰ میرا ساتھی ہے، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے دعوت شروع کی، اور اس دعوت کے اندر شفقت اور محبت۔ اس لیے ایک داعی اگر ہم بھی کسی کو دعوت دیتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری کہ ہمارے دل کے اندر ہمدردی ہو، ہمارے دل کے اندر محبت، سختی کے اوپر نہ اتر آئیں، اس لیے کہ قرآن نے خود اس کا حکم دیا ہے، قرآن نے ہمیں خود اس کا حکم دیا ہے کہ ہمیں جب دعوت دینا ہے تو دعوت پیار و محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ۔ ہماری مثال اس ڈاکٹر کی ہونی چاہیے کہ ڈاکٹر جب مریض اس کے پاس آتا ہے تو ڈاکٹر کو مریض سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، اگر وہ مریض سے نفرت کرنے لگے گا تو علاج نہیں کر سکتا ہے، اس کو مرض سے نفرت تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر ڈاکٹر مریض سے نفرت کرے تو اس کے قریب کون آئے گا؟ پھر وہ ڈاکٹر ناکام ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا اپنے پیشے کے اندر۔ البتہ اس کو اس کے مرض کو ختم کرنے کے لیے اس کو کوشش کرنی چاہیے، اس کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سمجھا کر کے، بچا کر کے، اچھی اچھی امیدیں دلا کر کے۔
یہ بھی نہیں بیمار ڈاکٹر سے ایسی باتیں نہ کرے جس سے مایوسی پیدا ہو جائے۔ اس لیے ہم کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ جب ہم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہاں فلاں کے ساتھ ایسا ہوا تھا، وہ مر گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ۔ اس قسم کی ساری باتیں نقصان دہ۔ یہ ہمیں کچھ تسلی کی باتیں کہنی چاہیے، ہمیں کچھ اس کی ہمت افزائی کے لیے، تاکہ مایوسی کا شکار نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو مایوس نہ کر دیں ہم۔ اس لیے کہ انسان کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اور کتنے ہی بڑی مصیبت کے اندر مبتلا کیوں نہ ہو، کتنی بڑی بیماری کے اندر مبتلا کیوں نہ ہو، ہمارے پاس اسوہ نمونہ موجود ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی موجود ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ نمونہ قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین اسوہ نمونہ ہے، ہر چیز کے اندر، ہر میدان کے اندر۔ آج ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے اسوہ نمونہ آمین رفع دین کے اندر سمجھ لیا ہے کہ ہاں پیر سے پیر ملا کر کھڑے ہو، ذرا رفع دین کر لو، اور بقیہ چیزوں کے اندر اسوہ نمونہ ہے ہی نہیں۔ جیسے ہمارے پاس اپنے معاملات کے اندر، اپنے رسم و رواج کے اندر، اپنی خرید و فروخت کے اندر، اپنے بزنس کے اندر، ان ساری جو اندر اسوہ نمونہ جیسے ہے ہی نہیں۔ ہم نے ہماری جو کچھ لڑائی ہے لے دے کے آمین اور رفع دین اور دوسری چند چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے اسوہ نمونہ قرار دیا۔ ہماری ظاہری شکل و صورت بھی اسوہ رسول کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر واقعی ہم سچے محبت رسول کے دعوے دار ہیں تو ہماری ظاہری شکل و صورت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارا لباس بھی اسی کے حساب سے ہونا چاہیے، ہمارے کاروبار بھی اسی حساب سے ہونا چاہیے، ہمارا لین دین، ہمارے رسم و رواج جو آج شادی بیاہ کے اندر جو دنیا کے خرافات آج موجود ہیں، جن رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، آج وہ سارے رسم و رواج آج ہم نے اپنے اوپر لاد لیے۔ تو یہ اسوہ اور نمونہ جو ہے یہ حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ نمونہ قرار دیا۔ سب سے پہلے جو میں نے کہا کہ یہ دعوت کے اندر ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ اپنے ہم مدعو سے، جس کو ہم بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے، اس کے لیے خیر کا جذبہ ہونا چاہیے، اور جب آپ خیر خواہی کے ساتھ پھر اس کے لیے آپ دعا بھی کریں۔ انسان کو دعوت کے ساتھ ساتھ ایک داعی کا کام ہے کہ اپنی دعوت میں اثر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کا رابطہ قائم ہونا چاہیے، تہجد گزار ہونا چاہیے اس آدمی کو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دعوت کے اندر کامیابی عطا فرما۔ لیکن کب ہوگا؟ جب ہم خود بخود ان چیزوں پر عمل کریں گے، تب جا کر کے ہماری دعوتیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر اثر پیدا فرمائے گا۔ چاہے باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے، اپنے گھر والوں کو آپ نصیحت کریں، اپنے دوست احباب کو آپ نصیحت کریں، یا دوست احباب سے ہٹ کر کے اپنے گاؤں والوں کو، اپنے متعلقین کو آپ بعض نصیحت کریں، لیکن جب آپ اس دعوت کے اندر پرفیکٹ ہوں گے کہ واقعی یہ انسان جس چیز کے رد دعوت دیتا ہے اس کے اوپر خود بھی عمل کر رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ساری چیزیں بتا دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے پہلی جو چیز میں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی آپ دیکھیے مکے کی، اور مکے کے بعد 10 سالہ زندگی مدینے کی بھی توحید پرستی کی دعوت اول سے لے کر کے آخر تک۔ ایسا نہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مکے کی زندگی کے اندر خالی آپ توحید پرستی کی دعوت دیتے، نہیں، بلکہ مکے کی زندگی کے اندر تو پوری کی پوری یعنی دعوت تھی ہی توحید پرستی کی، لیکن مدنی زندگی کے اندر بھی آپ نے اس کی دعوت دی اپنے آخری وقت تک۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ تو یہ دعوت جہاں جہاں شرک کا دخل ہو سکتا تھا، شرک کے چور راستے جہاں جہاں نکل سکتے تھے، ان سارے چور راستوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ تو توحید کی دعوت اول بھی ہے اور توحید کی دعوت آخر بھی ہے، آغاز بھی ہے اور یہ اختتام بھی اسی پر ہونا چاہیے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم پہلو، سب سے اہم پہلو کہ توحید کی دعوت، اور شرک سے کفر سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، شرک اور کفر سے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں الہدی اختیار کرتا ہوں ان سارے لوگوں کو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اور تم سے میں بیزارگی کا اختیار۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ بیدارگی کا اعلان کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری دعوت پیش کی اپنے قوم کے سامنے، اور قوم کیا اسی توحید پرستی کی بنیاد پر دشمن بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے، مکے کے لوگ جو آپ کو امین اور صادق کہا کرتے تھے، جو آپ کے پاس اپنی امانتیں لا کر کے رکھتے تھے، جو آپ کے بارے میں کہتے کہ ما جربناک علیک کذبا، کہ ہم نے کبھی جھوٹ دیکھا ہی نہیں آپ کے پاس، وہی مکے کے لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو کامیاب ہو جاؤ گے، تو وہی عرب کے لوگ، وہی مکے کے لوگ آپ کے مخالف بن گئے، آپ کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ دارالندوہ کے اندر میٹنگ کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے۔ اس لیے مکہ مدینہ کا ایک نام کیا ہے؟ مدینے کو اللہ تعالیٰ فی درع حصینۃ، رسول اللہ فرمایا کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، خواب کے اندر آپ نے دیکھا کأننی فی درع حصینۃ، گویا کہ میں ایک بہت مضبوط زرہ کے اندر ہوں، اور اس کی آپ نے تعبیر بیان کی کہ مدینہ کے اندر، کہ مدینہ میرے لیے بہت ہی محفوظ چیز ہے۔ اس لیے مدینے والوں نے باقاعدہ یہ شرط رکھی، آپ کو باقاعدہ یہ معاہدہ کیا کہ ہم جیسے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ آپ کی ہم حفاظت کریں گے، آپ مدینہ تشریف لے کر کے آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ نمونہ قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ نمونہ قرار دیا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی سورہ ابراہیم کی، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ مجھ کو بھی بچا لے اور میری ذریت کو بھی بچا لے بتوں کی عبادت کرنے سے۔ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ، میری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ تو بچا کر کے رکھ، اور مجھے بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنی اولاد کی بھی دعا کرتے ہیں، رب انہن اضللن کثیرا، اے میرے رب انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، فمن تبعنی فانہ منی، جو میری بات مانے گا وہ مجھ سے، ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو ان کو بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ نہیں کہا ہلاک کر دے، بلکہ وہاں پھر بھی کہا انک غفور رحیم، تو بڑا ہی غفور ہے، بڑا ہی رحم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، مکے والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، لیکن آپ نے ان کے لیے بھی یہی دعا کیا کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ اللہ تعالیٰ میری قوم کو ہدایت دے، یہ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں، مجھے نہیں جانتے کہ میں کیا ہوں اور میری حقیقت کیا ہے، دین کیا ہے، دین اسلام کیا ہے، اس کی حقیقت سے ناواقف لوگ ہیں، اس لیے ساری باتیں لوگ اس قسم کی کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت اور شرک سے مفاہمت نہیں، شرک سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، البتہ ان کو سمجھانا، ان کو آگاہ کرنا، ان کو متنبہ کرنا، شرک کے برے انجام سے، توحید کے فوائد سے، توحید کے جو اثرات انسان کی زندگی کے اندر ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو اچھے انداز میں پیار و محبت کے ساتھ ہمیں کیا ہے پیش کرنا چاہیے۔ ایک چیز تو، دوسری چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں قربانیاں ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب آزمایا تمہارے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے رب نے آزمایا چند چیزوں کے اندر، چند کلمات کے اندر، فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری باتوں کو پورا کر دیا۔ امتحانات کے اندر کیا، امتحان کے اندر پورا کامیاب اترے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ قال ومن ذریتی، کہا کہ مجھے تو بنا دیا امام، لیکن میری ذریت، میری آل اولاد کا کیا ہوگا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، کہا کہ یہ اونچا مقام، مرتبہ، منصب جو ہے یہ ظالموں کو، مشرکوں کو نہیں حاصل ہوتا ہے، اگر وہ بھی توحید پرست بن جائیں گے تو ان کو بھی مقام، مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آج بھی اگر توحید پرستی آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ آج بھی وہ عزت اور وہ رفعت اور وہ تاج جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس لیے میں دونوں کو مقابلہ کرتے بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی قربانیوں سے بھری پڑی۔ آپ چاہے مکے کی زندگی کو دیکھ لیں، کتنی مصیبتیں اٹھائی آپ نے، آپ کے اصحاب نے، صحابہ کرام نے،
لیکن ایمان جو پہاڑ کے جیسے ان کے دلوں کے اندر بسا ہوا تھا، ان کو یہ ساری آزمائشیں، یہ ساری مشکلات، یہ ساری مصیبتیں، یہ سارا عذاب ان کو ڈگمگا نہ سکا، ان کے پیروں کے اندر ذرا بھی لغزش نہ آ سکی، اس لیے کہ جب توحید مضبوط ہو جاتا ہے تو انسان کے دل سے سارا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری منزل اصل کیا ہے؟ آخرت۔ یہ دنیا تو ہمیں وقتی طور پر ہمیں جو زندگی ہے اس زندگی کو گزار کر کے ہمیں چلے جانا ہے۔ ہمیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو کثرت، ہر چیز کی کثرت زیادہ زیادہ حاصل ہو جائے، مال و دولت، آل اولاد، پراپرٹی ہو، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی جائے، یہاں تک کہ موت آ گئی تم کو۔ تو یہ زندگی وہ جانتے اس سے حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ہے کہ اصل ہمارا مقصد کیا ہے؟ جنت۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آدمی جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب انسان۔ یہی نصب العین ان کے سامنے تھا، یہی ان کا مقصد تھا کہ ہمیں کسی طرح اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ جنت مل جائے۔ اس لیے حضرت عمار بن یاسر وغیرہ جب شکایت کی اللہ تعالیٰ کب اللہ کے رسول اللہ کی مدد کب آئے گی، تو آپ کہتے صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ، کہ صبر کرو اے آل یاسر، ہمارا تمہارے موعد کیا ہے؟ اپائنٹمنٹ کب ہے؟ جنت۔ جنت اللہ تعالیٰ دے گا، تھوڑا صبر کرو۔ اس لیے صبر جو ہے ایک بہت بڑی اہم چیز ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر آزمائش، اور یہ آزمائش آپ مختصر طور پر آپ جانیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش پوری قوم سے دشمنی، پہلی آزمائش وہیں پر گھر اور گاؤں اور شہر کے اندر۔ دوسری کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی بچوں کو لے جا کر کے مکے کے اندر وادی غیر ذی زرع، جہاں پر نہ تو گھاس ہے نہ تو درخت ہے، کچھ بھی نہیں، وہاں پر جا کر کے آباد کرو، وہاں پر چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ یہ دلگردے کا کام ہے کہ انسان اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو جو بڑے ہی تمناؤں کے بعد بڑھاپے کی عمر کے اندر جس کو اللہ نے عطا کیا ہو، اور اس کو کوئی حکم دے کہ بھائی لے جا کر کے وہاں چھوڑ کر جانا، کوئی بھی چیز نہیں۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو وہاں پر مکے کے اندر چھوڑ کر کے جب جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں یہاں تھوڑا سا کھانا ہے، یہ تو چند دن کے اندر ختم ہو جائے گا، تو کس کے سہارے آپ ہمیں چھوڑ کر کے جانے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا۔ آخر میں حضرت ہاجرہ نے کہا آمرک اللہ بہذا، کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اذن لا یضیعنا اللہ، تب تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایمان تھا اس عورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ہاجرہ، یہ ایمان تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں سارا کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اذن لا یضیعنا اللہ، تب تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے، اگرچہ یہاں ظاہری طور پر کوئی اسباب موجود نہیں، نہ پانی موجود ہے، نہ کھانا موجود ہے، کوئی بھی چیز انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس زمانے کے اندر کہ وہاں پر کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے میرے رب میں نے آباد کیا اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی کے اندر جہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے اس محترم گھر کے پاس، کعبۃ اللہ کے پاس۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آباد کے وہاں جا کر کے چھوڑ کر کے چل دیے۔ اور آپ جانتے کہ بخاری میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے کہ باقاعدہ آتے تھے، ملنے آتے تھے، پھر بہو سے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوتی تھی، وہاں پر ان کی بہو ملتی تھی اور پوچھتے تھے کہ ایسی زندگی گزر رہی ہے، اور یہ تفصیل ہے، بولتی تھی بڑی پریشانی ہے، یہ کہتے تھے کہ اچھا جب تمہاری شوہر ہے تو کہنا چوکھٹا بدل لے گھر کا جو ہے۔ اور آخر میں جس بیوی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اچھی طرح کھا پھر سب کچھ چل رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے شوہر جب آئیں گے تو ان سے کہنا کہ اس چوکھٹے کو باقی رکھیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، آپ سوچئے کہ وہ صبر برداشت کرنے والی بیوی، اور یہ بیوی کیسی ہوگی جو برداشت کرے انسانی مشکلات؟ یہ دنیا دار بیوی کبھی نہیں برداشت کر سکتی۔ آپ خوبصورتی کی بنیاد پر شادی کریں وہ برداشت نہیں کرے گی، آپ مال و دولت کی بنیاد پر شادی کریں کہ کسی عورت سے برداشت نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے اندر دینداری نہ ہو۔ اگر دینداری موجود ہے عورت کے اندر تو آپ کے ہر حال میں وہ آپ کا ساتھ دے گی، آپ کی غریبی کی حالت میں بھی، تنگ دستی میں بھی آپ کا ساتھ دے گی، اور جب خوشحالی ہوگی تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے گی، وہ آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جب وہ بیمار پڑ گئے، سارے لوگ الگ ہو گئے، لیکن ایک بیوی ان کی جو شکر گزار بیوی تھی وہ نہیں چھوڑ کر کے گئی، کہا میرا شوہر جس حال میں اس حال میں رہوں۔ آج بھی ایسے حالات پیش آتے ہیں، ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں
کہ اگر بیوی کو تنگی محسوس ہونے لگی تھوڑا تو فوراً مطالبہ کرتی طلاق کا، یا فوراً مطالبہ کرتے کہ تمہارے پاس آئے تو یہ دنیا کی شکایتیں بہرحال۔ لیکن ایک شکر گزار بندے اگر بیوی ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے دیندار ہو، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فض فر بذات الدین تربت یداک، دیندار بیوی سے، عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو، اس لیے کہ تمہارے ہر اعتبار سے وہ مددگار بنے گی، آپ کی تنگ دستی کے اندر بھی آپ کا ساتھ دے گی، آپ کے بال بچوں کی نگرانی، آپ کے بال بچوں کی دینی تربیت کے اندر بھی آپ کا ہاتھ بٹائے گی وہ، اور آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے گی، اپنے گھر بار کی حفاظت کرے گی، آپ کے مال و دولت کی حفاظت کرے گی۔ لیکن اگر دنیا دار بیوی ہے تو پھر اس کی نظر ہمیشہ آپ کی جیب پر ہوگی، اور اپنی عزت و آبرو کو بھی بیچ دے گی، وہ اس کو جیسے موقع ملے گا کچھ نہ کچھ کر ڈالے گی۔ اس لیے میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت حاجرہ کو وہاں پر چھوڑا تو یہ توحید، یہ بڑی آزمائش تھی ان کے لیے، معمولی کام نہیں۔ جتنے ہم واقعہ سن لیتے ہیں آسانی سے ہمیں حقیقت میں، لیکن آپ سوچئے اس زمانے کے اندر جہاں پر کچھ نہیں تھا، اس زمانے کے اندر اللہ کے حکم سے جا کر کے اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی؟ اور اس سے بھی بڑی آزمائش جب حضرت اسماعیل علیہ السلام فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ جب دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے اسماعیل علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اب کر گزریے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ دل گردے کا کام، یہ کون بیٹا یہ اس بات کے لیے تیار ہوگا کہ آپ مجھے ذبح کر دیجئے؟ یہ دل گردے کا ہمت چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا کی تربیت اپنے اولاد کی اس طرح کی کہ اتنی بڑی قربانی کے لیے بیٹا تیار ہے، اتنی بڑی قربانی کے لیے اس کو ذبح کر دیا جائے، اور کہا ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اپنے اوپر بھروسہ نہیں کیا کہ نہیں میں بڑا ہمتی ہوں، بڑا نہیں، اللہ اگر اللہ چاہے گا تو آپ مجھے کیا پائیں گے؟ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم کتنا بھی بڑے مضبوط اپنے آپ کو کہیں، طاقتور کہیں، ایمان متقی پرہیزگار کہیں، نیک اور صالح اپنے آپ کو کہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے انسان کو نہ تو اپنی عبادتوں پر کبھی مغرور ہونا چاہیے، نہ اپنی کسی نیکی پر مغرور ہونا چاہیے، نہ اپنی کسی اور چیز پر، اپنے عہدے اور منصب پر کبھی مغرور ہونا چاہیے۔ یہ تو آنی جانی چیزیں، اللہ کی مشیت اگر نہیں ہے تو آپ سارے انتظامات کر لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے۔ میں بالکل پکا ارادہ کرتا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، لیکن عین وقت پر ایسی رکاوٹ آ جاتی کہ میں وہ کام نہیں کر پاتا۔ میرا ارادہ پختہ ہے، میرا منصوبہ الگ، چرخ کا منصوبہ الگ، میں کسی فکر میں ہوں، وہ کسی تدبیر میں۔ یہ ہے عرفت ربی بفسخ العزائم، پختہ ارادوں کے ٹوٹ جانے سے، ختم ہو جانے سے میں نے اپنے رب کو پہچانا کہ میں کتنی بھی محنت کر لوں لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی ذات ہے جس کا سب کچھ چلتا ہے، فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے چاہے۔ فلا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اندر آپ پڑھیں گے سورہ کہف کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، فلا تقولن لشیء، کسی چیز کے بارے میں آپ یہ مت کہیے انی فاعل ذلک غدا، کہ میں یہ کام کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر جب کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اس لیے ہم کو کہا گیا انشاءاللہ آپ کہیں، اللہ آپ کی مشیت کا کوئی اعتبار نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑی قربانی جو ہے بیٹے کو دے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا، اور اس کے بعد جب ذبح کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے فدیہ دے کر ایک دمبا بھیج کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہم نے بچا لیا۔ اور یہی کیا تھا؟ یہی آزمائش تھی۔
ابتلا و آزمائش یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بچایا وہ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی آزمائش کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے، اور یہ درس، یہ قربانی، یہ جو عید الاضحیٰ آ رہا ہے، یہ حقیقت میں اسی کی یادگار ہے، اس لیے کہ حج کے بہت سارے کام جو ہیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ زمزم کا معاملہ ہو، سعی کا معاملہ ہو بین صفا والمروہ، چاہے کعبۃ اللہ کی تعمیر اور کعبۃ اللہ کے طرف حج، یہ طواف ہو، یا حج کا معاملہ ہو۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دیجئے، لوگ آئیں گے اپنی دبلی پتلی سواریوں پر، پیدل آئیں گے، یاتون من کل فج عمیق، ہر طرف سے جوق در جوق لوگ آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تو اللہ نے کہا کہ آواز دینا آپ کا کام ہے، ندا دیجئے، پہنچانا میرا کام ہے۔ اور یہ چیزیں، بہت ساری چیزیں جو کرامات کے اندر یہ چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، آپ نے سنو ہوں گے بہت سارے واقعات، کرامات، یہ ثابت ہے جو صحیح طریقے سے ثابت ہو تو کرامات یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، صحابہ کرام کی کرامات موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی چیزیں عطا کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حج کا حکم دیا۔ تو زندگی کے بہت سارے قربانی کا معاملہ جہاں تک ہے، چاہے وہ صفا بین مروہ اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی، زمزم جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر حضرت ہاجرہ اس کو باندھ نہ دیتی تو ایک بہت بڑا چشمہ ہوتا، وہ بہت بڑا کیا ہے؟ چشمہ ہوتا وہ۔ اور آج بھی دیکھیے 1400 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، لیکن آج بھی وہ زمزم اپنی افادیت اور اپنی خصوصیت پر باقی ہے۔ اس کے اوپر کتنے لوگوں نے ریسرچ کیا لیبارٹریوں میں لے جا کر کے، کئی سال رکھ کر کے لوگوں نے اس کو چیک کیا جا کر کے لیبارٹری میں ریسرچ کیا، اس کے اوپر دیکھیں کیسا لیبارٹری میں اندازہ کر اس کے ذائقے میں کوئی فرق آتا ہے یا کیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے سلسلے میں خصوصی طور سے فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، یہ زمزم کا پانی اس چیز کے لیے ہے جس کے لیے آپ پئیں گے، جو آپ کی نیت ہوگی وہ نیت اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کرے گا، وہ آرزو اور تمنا آپ کی پوری کرے گا۔ اس لیے سلف صالحین، بڑے بڑے محدثین اور علماء کے بارے میں آتا، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری کی شرح کی فتح الباری، ان کے بارے میں آتا کہ زمزم کا جب پانی انہوں نے پیا زمزم تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ امام ذہبی جو بہت بڑے عالم، ہر فن مولا تھے، مورخ بھی، مفسر بھی، سب ہر فن کے اندر ان کو مہارت تھی، تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ امام ذہبی کا علم مجھے عطا کر، اور اللہ تعالیٰ ان کو عطا کیا۔ اور فتح الباری جو انہوں نے بخاری کی شرح لکھی جس کے بارے میں لا فتح بعد الفتح، جس طرح مکہ فتح ہونے کے بعد ہجرت ختم ہو گیا، اسی طرح فتح الباری لکھنے کے بعد کوئی دوسرا آدمی جیسا فتح الباری شرح بخاری کی نہیں لکھ سکتا ہے۔ آج بڑے بڑے لوگ اسی سے استفادہ کرتے ہیں، تو یہ بڑے بڑے، اس لیے ہم کو چاہے کہ جب زمزم پئیں تو ایک اچھی نیت کے ساتھ ہمیں کیا ہے زمزم کا پانی استعمال کرنا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا فرما بردار بیٹا بنا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی کا ذکر کیا تو فوراً بیٹے کیا ہے تیار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کیا قد صدقت الرؤیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رویا یعنی تم نے جو خواب دیکھا اس کو سچ کر دکھایا، اور یہ تو آزمائش تھی، اور ہم اس طرح آزماتے ہیں اپنے نیک بندوں کو، یہ ایک آزمائش تھی جس کے اندر آپ کامیاب، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہا میں تمہیں دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی زندگی دیکھیں، قربانیاں مکے کے اندر رہے، قربانی کتنے دیتے رہے، مدینے کے اندر گئے وہاں پھر خاموش نہیں بیٹھے کہ آرام و اطمینان کے ساتھ سونا نصیب، وہاں ایک لمبا سلسلہ جہاد کا شروع ہوا، سارے مشرکین، سارے منافقین، یہود و نصارہ، سارے لوگ اکٹھا ہو گئے مدینہ اور اہل مدینہ کو برباد اور ختم کرنے کے لیے، لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور آپ کی جو قربانیاں تھیں وہ رنگ لائیں، صحابہ کرام کی قربانیاں رنگ لائیں، اور ایک اسلامی حکومت مدینہ کے اندر قائم ہوئی، جہاں سے پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا، جہاد کا سلسلہ جاری ہوا، اور اسلام کو سربلندی نصیب ہوئی، اور خلفائے راشدین کا 30 سالہ دور، بہترین دور جو منہاج خلافت جو تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج نبوت کے جو طریقے پر، نبوت کے منہج پر 30 سال تک خلافت راشدہ قائم رہی، اس کے بعد پھر ملوکیت کے اندر تبدیل ہوئی، الگ چیز ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی آپ دیکھیے قربانیاں ہی قربانیاں ہیں،
لیکن ان قربانیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آپ دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے، دنیا کے اندر جو انسان قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے محنت کو رائیگاں نہیں کرتا ہے، اس لیے دعائیں ہم کرتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، نہیں، آپ قربانی دیجئے، آپ دعائیں کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے اجر کا اجر برباد نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ دعا کیجئے آپ، دعا اللہ کے رسول فرمایا، اسی لیے فرما دیا کہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو آپ جو مانگتے ہیں وہی آپ کو وہ چیز مل جائے، دوسری چیز ہے کہ آپ کے اوپر اور کوئی مصیبت آنے والی تھی، اس دعا کے سے آپ کی مصیبت ختم ہو جائے، اور اگر نہیں ہوا تو کم سے کم ذخیرہ آخرت بن جائے گا، آخرت کے اندر اس کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہمیں بتا دیا تاکہ انسان ایسا نہ ہو کہ یار ہم نے اتنے دن تک دعا کیا اور ہماری دعا تو قبول نہیں، دعا کرنا چھوڑ دے۔ قرآن جیسے قرآن ہم پڑھتے ہیں، آج ہم چونکہ عرب نہیں ہیں، غیر عرب، ہماری زبان پر شین صاد ضاد بڑا مشکل ہوتا ہے، کچھ لوگ کہیں گے تنگ آ کر بول دیتے یار بڑی مشکل، ہماری زبان سے تو ادا ہی نہیں ہوتا، چھوڑو کون جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بہت ماہر ہے قرآن پڑھنے کا وہ نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا، بزرگ فرشتوں کے ساتھ۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، اور جو قرآن پڑھتا ہے اٹک اٹک کر کے ٹھیک سے ادا نہیں ہوتا، فلہ اجران، تو اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ مطلب کہ آپ لگے رہیے، آپ سے جس طرح بن پڑتا ہے پڑھیے اس کو چھوڑیے مت۔ آپ کی محنت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں ادا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چھوڑ دیجئے اس کو۔ یعنی جو مشکل کام ہے اس کو چھوڑ نہیں دیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارا کہتے ہیں قرآن پڑھنا سمجھنا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے قرآن چھوڑیے، ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں۔ جیسے آج ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نہیں، قرآن کے اندر 505 یعنی جو 6000 آیتیں ہیں، تقریباً 500 آیتیں صرف جو ہیں احکام کی آیتیں ہیں۔ 6000 سے جو زائد آیتیں ہیں اس کے اندر 500 آیتیں صرف احکامات، بقیہ سارے ہیں آخرت کے بارے میں، دنیا اس کے بارے میں عام چیزیں، اس کو سمجھنا کسی کے لیے مشکل نہیں، ایک جاہل انسان کے لیے بھی سمجھنا مشکل نہیں۔ تو اس طرح لوگوں نے قرآن سے دور رکھنے کا ہمیں ایک منصوبہ بنا لیا، اور اس طرح کہ اگر ہم قرآن ہر آدمی پڑھنا سمجھنا سیکھے گا تو پھر ہماری حکمرانی ختم ہو جائے گی، ہمارے پیٹ پوجا جو معاملہ ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور اندھے بن کر کے جیسے لوگ آج سنتے ہیں، کچھ بھی کہہ دے ہمارا مولوی الحمدللہ سبحان اللہ، اور اس کے بعد نعرے لگا کر کے اس کی واہ واہی بھی ہو جاتی ساری چیزیں، یعنی عقل سے پیدل ہو کر کے ہم سنتے ہیں، گویا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دیا، جو بھی وہ بیان کر دے علم گلم قصہ، جو بھی واقعات بیان کر دے ہم الحمدللہ بہت اچھا ہمارے مولانا نے اس، تو یہ اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے کس لیے؟ تاکہ صحیح اور غلط کے اندر تمیز بھی کر سکے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، بہت سارے واقعات خود سن کر کے انسان عقلی طور پر فیصلہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کہ وہ صحیح طریقے سے ثابت ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر آپ دیکھیے، یہ ہمیں قربانیاں صحابہ کرام کی قربانیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کتنی قربانیاں ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں۔ جب انسان قربانیاں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے، یہ دنیاوی معاملات کے اندر بھی ہے اور دینی معاملات کے ہر چیز کے اندر ہے۔ جب انسان قربانی عطا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا، دنیا کی بھی کامیابی دے گا اور اس کے ساتھ آخرت کی بھی کامیابی اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دے گا۔ جو ہے ایک اور چیز کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر دعا، آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ ابراہیم کی، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی سے شروع کیا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو تم امن و امان کا شہر بنا دے۔ مکے کے لیے خصوصی اور اسپیشل دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو امن و امان کا شہر بنایا، امن و امان کا شہر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کعبۃ اللہ کو امن و امان، ومن دخلہ کان آمنا، جو داخل ہو گیا وہ امن و امان کے اندر رہے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی کی فضیلت کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو محترم قرار دیا، حرام قرار دیا، اور حدیث کے اندر ہے کہ اس کے کانٹے، اس کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے، اس کے شکار ولا ینفر صیدھا، اس کے شکار کو بھگایا نہیں جائے گا، اور وہاں پر کیا لڑائی جھگڑے نہیں کیے جائیں گے، یہ ساری چیزیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے البلد الامین والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس امن و امان والے شہر کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد،
مکے کے قسم اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی کیا ہے سورہ بلد کے اندر بھی. تو سب سے ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس مکے کو امن و امان کا شہر بنا دے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور اس کے بعد ایک دعا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا ہے پھلوں کی روزی عطا فرما. آج آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دعا مقبولیت کے مقام تک پہنچی، اور اللہ تعالیٰ نے آج اس مقام پر پہنچایا مکہ مکرمہ کو کہ وہ چیزیں آج ہمیں وہ ساری چیزیں دستیاب ہیں جو عام طور پر دستیاب نہیں ہوتی ہیں. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کا اہتمام کیا، صرف اپنے لیے نہیں بلکہ مکے والوں کے خصوصی طور سے دعا کیا اور کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک رسول بھی مبعوث فرما جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سنائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھائے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا مکے کے لیے. اور مکے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ وہی وہ ذات اللہ تعالیٰ ہے جس نے مکے امیوں کے اندر، ان پڑھ لوگوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیجا. اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی کہ انہی میں سے کا مطلب کہ مکے والوں میں سے، جیسے مکے والے انسان تھے اسی طرح ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے، بشر کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا. رسول منہم، انہی میں سے رسول بنا کر کے بھیجا. یہ نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہ کوئی دوسرا ایک الگ مخلوق پیدا کر دے، بلکہ کہا انہی میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیج جو ان کے سارے چیزوں کو جانتا ہو، ان کے مزاج کو سمجھتا ہو، ان کے جذبات کو سمجھتا ہو، ان کی ضرورتوں کو سمجھتا ہو. اس لیے کہ جو ہماری ضرورت سمجھے گا وہی ہماری ضرورت کو پوری کرے گا، اور جو ہماری ضرورت کو سمجھے گا نہیں وہ کیا کرے گا. جب مکے والوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو رسول بنا کر بھیج تو فرشتوں کو نازل کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب قرآن کے اندر دیا کہ اگر اس روئے زمین پر فرشتے رہتے ہوتے، چلتے پھرتے ہوتے، تو ہم وہاں آسمان سے کیا ہے ہم فرشتوں کو نازل کرتے جو ہے فرشتے رسول بنا کر کے. لیکن چونکہ یہاں پر رہنے والے سارے لوگ کون ہیں؟ انسان ہیں، اس لیے ہم نے انسانوں ہی میں سے ایک رسول کو بنا کر کے رسول بنا. اس لیے مکے والوں نے مطالبات کیے کہ ہم آپ کو نبی نہیں مان سکتے یہاں تک کہ آپ کے لیے باغات ہوں، اور اس باغات کے اندر کھجور کے اور انگور کے باغات ہوں، بیچ میں نہریں جاری ہوں، یا آپ کے پاس سونے کا گھر ہو، یا آپ اللہ کو لے آئیں ہمارے سامنے، فرشتوں کو لے آئیں، آسمان پر چڑھ جائیں. او ترقى فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، اور آپ آسمان پر چڑھ جائیں گے تو بھی ہم ایمان لانے والے نہیں، حتی تنزل علینا کتابا، یہاں تک کہ آپ وہاں سے کتاب گرائیں، نازل کریں، نقرؤ جس کو ہم پڑھیں. یہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا، کہا کہ ہم ایسے ایمان لانے والے نہیں سارے. اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے آپ کی. یہ سارے مطالبات ہیں ہمارے، پورا کر دیجئے، ہم آپ کو نبی مان لیتے، رسول مان لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب پاک ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیوب سے میرا رب. اور میں کیا ہوں؟ میں تو سراپا گویا ہے، میرے پاس میں کیا ہے؟ میں تو هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک رسول ہوں جو بشر ہوں جس کو رسول بنا کر اللہ نے بھیجا. مجھ سے تم یہ سارے مطالبات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا ہے، وہی ساری چیزوں کا مالک ہے، خالق ہے، مختار کل وہ ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن آپ ایک انسان سے جو رسول بن کر کے آپ کے پاس ہے، اتنے بڑے بڑے مطالبات آپ رکھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا نہیں کیا. اس لیے قرآن مجید کے مختلف آیات کے لیے بھی اللہ نے ذکر کیا کہ کسی نبی کے لیے بھی یہ حق نہیں ہے، کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ دکھا دے. اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا. سورہ بقرہ کے اندر اس کا ذکر ہے، سورہ ابراہیم کے اندر بھی، کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا دے. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کیا ہے قبول کیا. رسول مبعوث فرما، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، جو تیرے آیتوں کی تلاوت کرے. اس لیے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنا، لوگوں کو پڑھ پڑھ کر کے سنانا، تزکیہ کرنا، تزکیہ مطلب ان کو شرک و بدعات سے پاک صاف کرنا، غلط قسم کے رسم و رواج سے، غلط قسم کے اخلاقیات سے ان کو دور کرنا، غلط قسم کے رسم و رواج سے ان کو دور کرنا. اس لیے کہ نبی کی بعثت کا مقصد سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ،
کہ یہ نبی، اس کا ایک مشن یہ بھی، اس کا کام یہ بھی ہے کہ وَيَدَعُونَهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، ان سے سارے بوجھ، ساری بیڑیاں جو انہوں نے اپنے اوپر لاد رکھے ہیں، ان ساری چیزوں کو اٹھا کر کے پھینک رہا ہے۔ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، جو ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور خبیث اور گندی چیزوں کو ان کے لیے کیا ہے، حرام قرار دیتا ہے، اور ان کے لیے سارے جو مختلف قسم کے رسم و رواج اور شرک اور بدعات کے بہت سارے جو بندشوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، ان سارے چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو یہ کام ہمارا کہ قرآن کی تلاوت، قرآن اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ کر کے سنائیے ان لوگوں کو جو چیز آپ کی طرف وحی کی گئی۔ اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، آپ کے رب، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے کو قرآن کو آپ کی طرف نازل کیا ہے کس لیے؟ خالی حفظ کر لینے کے لیے، یاد کرنے کے لیے نہیں، لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ کھول کھول کر کے آپ اس کی وضاحت کیجئے، بیان کیجئے لوگوں کے سامنے جو ان کی طرف نازل کی گئی، اس قرآن کی تشریح، اس قرآن کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کیجئے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ نے، کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں؟ قرآن۔ قرآن کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس کے پریکٹیکل طور پر چلتی پھرتی تصویر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے قرآن کو پڑھ پڑھ کے، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، لوگوں کو آپ کھول کھول کے اس کی وضاحت کریں، بتائیں۔ اس لیے قرآن صرف تلاوت کے لیے، صرف رٹ لینے کے لیے یا صرف یاد کر لینے کے لیے نہیں، اور جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں ان کے دلوں کے اندر کجی ہے گویا کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کے لیے نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی عبرت کے لیے نازل کیا، اور عبرت کون حاصل کرے گا؟ جو اس کا معنی مطلب سمجھے گا۔ اس لیے آج بڑے بڑے حافظ قرآن کو ہم نے دیکھا، قاری اور حافظ ہے، لیکن قبر پر جا کر کے وہ باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرتا، وہاں پر التجائیں کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، ہر نماز میں پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں، لیکن جیسے نماز ختم ہو جا کر کے قبر پر، مدار پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے کئی جگہوں پر جو ہے۔ تو یہ میرے تو صرف یاد کر لینا کمال نہیں، اس لیے انسان کو جو ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آج ہم جس دور کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری آسانیاں ہمارے لیے مہیا کر دی۔ آج کوئی کٹ حجتی کرنا چاہے کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے یا ہمیں یہ ہے وہ ہے، نہیں، بہانے نہیں، آج ساری چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے میسر کر دیا۔ جس دور کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، یہاں پر آپ کو تفسیر پڑھنا ہے، آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ جس زبان کے اندر بھی آپ چاہیں، وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ میسر ہیں۔ تو یہ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت بڑا مقام عطا کیا ہے، اور اس جیسی مقدس کتاب، افضل ترین کتاب نہ کبھی آئی اور نہ کسی کتاب کو حاصل ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ جس کا ایک حرف سے پڑھنے پر 10 نیکی مل جائے، ہاں، اور جب اس کا معنی تو سونے پر سہاگا، ہم کہتے ہیں نور علی نور، اس لیے کہ جب تک پڑھیں گے نہیں معنی، اس کا میسج کیا ہے، اس میسج کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو ہم ہدایت کی کتاب سمجھیں، اپنے لیے روحانی غذا ہمارے لیے، اور ہماری جسمانی غذا، ہر چیز کی شفاء جسمانی غذا، جسمانی بیماری کے لیے بھی شفا ہے اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، یہ ہماری ہر چیز کی شفا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا بنا کر کے بھیجا، تو اس کو ہمیں کیا ہے، ہمیشہ اس سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کو صرف لپیٹ کر کے رکھ دیں اور اس کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کریں ہمارے خلاف، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، چھوڑ دیا تھا، نہ کبھی پڑھتے تھے، نہ کبھی سنتے تھے، نہ کبھی کچھ کرتے تھے۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کے معنی مطلب کو سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے ضروری کہ ہمارے پاس ایک ٹائم ہونا چاہیے۔ جس طرح ہمارے کھانے پینے کی روٹین ہے، اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر قرآن کے لیے ایک وقت رکھیں، روزانہ ہم 2-4 آیتیں ترجمے کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور الحمدللہ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو باقاعدہ اپنی زندگی کی روٹین کے اندر اس کو بھی شامل کر رکھا ہے، اور کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ قرآن کا پورا ترجمہ، پوری تفسیر ختم کر چکے وہ لوگ۔ اس لیے ہماری زندگی کے اندر بھی یہ چیز ہونا چاہیے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں مکے والوں کے لیے خصوصی طور سے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی فضیلت آپ جانتے ہیں کہ مکے کے اندر ایک نماز انسان جب پڑھتا ہے تو 1,00,000 کا اجر و ثواب ہے۔
1,00,000 کا اجر و ثواب بتایا۔ یہ فضیلت دنیا کے اندر کہیں نہیں ملے گی۔ آپ کو طواف بیت اللہ کا طواف ہے، یہ مکے سے ہٹ کر کے اور کہیں آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، لوگوں کو چاہے کوئی طواف کریں پرانے گھر کا، کعبۃ اللہ، اس لیے کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور گھر کا طواف کرنا یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ رکوع اور سجود صرف اللہ کے لیے خاص۔ اسی طریقے سے یہ بھی چاری چیزیں ضروری ہے کہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم اپنا طواف بھی، اس سے بڑی نعمت کیا مل سکتی ہے؟ ہمارے لوگ جاتے ہیں ایک سفر کے اندر 4 5 10 عمرہ کرتے ہیں لوگ تنعیم سے جا کر کے، کہتے ہیں مقام مسجد عائشہ سے چل کر کے، اور مسجد عائشہ، صحیح بات یہ ہے کہ ایک سفر کے اندر ایک ہی عمرہ اصل ہے، ایک سفر کے اندر ایک ہی عمرہ اصل ہے۔ اس لیے انسان کو نیک نیتی کے ساتھ 10 عمرہ کر لے، دوڑ دھوپ، کیا فائدہ اس سے؟ زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، جیسا 10 سال پہلے تھا ویسا 10 عمرہ کرنے کے بعد بھی وہی، 10 حج کر لیتا تو بھی وہی ہے۔ زندگی کے اندر چینجنگ آنی چاہیے، اور یہی علامتیں ہیں قبولیت کی، کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آ گئی تو گویا کہ آپ کا حج اور آپ کا عمرہ قبول ہوا۔ اور اگر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، اگر وہی رفتار، وہی عادتیں، وہی خصلتیں، وہی ساری چیزیں موجود ہیں جیسے پہلے طواف کرنے سے پہلے تھے، تو آج طواف آپ کتنا بھی کرتے رہیں۔ اس لیے بات تابعین کا قول ملتا ہے، کہتے ہیں کہ جو آدمی مقام تنعیم پر یا مسجد عائشہ جا کر کے طواف کرتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس کو ثواب ملے گا کہ گناہ ملے گا۔ کتنا ہی اچھا ہوتا اس آدمی کے لیے کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتا، نمازیں پڑھتا، تو اس کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا، اس لیے کہ یہ نعمت آپ کو کہیں نہیں مل سکتی۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے کے اندر آپ کو مکہ بہت عزیز تھا، اس لیے جب آپ مکہ چھوڑ رہے تھے تو آپ نے باقاعدہ کھڑے ہو کر کے ایک ٹیلے پر کہا تھا، اے مکہ تو مجھے بہت محترم، بہت عزیز، لیکن تیرے یہ باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، اگر یہ مجھے نہیں نکالتے تو میں یہاں سے نکل کر کے نہیں جاتا، تو مجھے بہت عزیز ہے، بہت پیارا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مقام مرتبہ آپ کو وہاں پیدا کیا، آپ کو وہاں اللہ تعالیٰ نبی بنایا، مبعوث فرمایا، اور اس کے بعد پھر آپ ہجرت کر کے گئے وہاں پر۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ پہنچنے کے بعد بھی جب ہجرت کر گئے صحابہ کرام، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال بہت زیادہ بیمار پڑ گئے، لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کیجیے آپ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کی تھی، مکے کی برکت اور اس کے ساری چیزیں حرم قرار دیا، اے اللہ تعالیٰ میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح برکت کی دعا کی تھی، اس کا ڈبل برکت اللہ تعالیٰ تو مدینے کے اندر عطا فرما، اس کے مد کے اندر، اس کے سا کے اندر، اور وَانْقُلَ حُمَاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ، اور اس کا جو بخار ہے وہ مقام جحفہ تو اللہ تعالیٰ بھیج دے، منتقل ٹرانسفر کر دے یہاں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دعا کی وہاں پر۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مدینہ گئے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کی فضیلت کتنی ہے۔ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، کتنی ہے؟ 1000 ہے، 1000 ہے، اور یہ بھی مناسبت سے کہ مکے کے اندر ہی حج مکمل ہو جاتا ہے، مکے کے اندر ہی عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھا میں نے بعض اخبارات کے اندر کہ نہیں، بغیر مدینے کی زیارت کی ہوئے انسان کا حج مکمل نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک میں نے دیکھا، پرچہ نکلتا ہے ہندوستان سے، صحافت شیعوں کا پرچہ ہے، اس کے اندر ایک مضمون آیا دیکھا میں نے، کسی صاحب کا تھا، ہیڈنگ خالی میں نے پڑھی کہ اس کے اندر لکھا کہ حج جو ہے بغیر مدینے کی زیارت کے مکمل نہیں ہوتا ہے، حالانکہ ایسی کچھ بات نہیں۔ اور جتنی حدیثیں مدینے کے اندر نماز پڑھنے کی، اور وہ 40 نمازوں والی جو بڑی پابندی کے ساتھ لوگ نماز پڑھتے ہیں جو ذکر کی جاتی، سارے کے سارے حد سے زیادہ ضعیف ہیں، ناقابل اعتماد اور ناقابل احتجاج، دلیل کے لائق نہیں ہیں، ساری ضعیف روایتیں۔ جو صحیح فضیلت ہے کہ 1000 کا ثواب ملتا ہے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کا، اس لیے مسجد نبوی سے حج اور عمرے کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ الگ چیز ہے کہ افضل اور بہتر ہے کہ انسان جب حج کرتا ہے تو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی بھی زیارت کرے، اور اسی ضمن میں پھر وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت کر وہاں پر بھی درود السلام کے نذرانے پیش کرے، ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اس کا کوئی حصہ قرار دینا، یہ چیز بہرحال صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس سے کیا ہے بچنا چاہیے، اور مکے کے اندر رہ کر کے جتنی زیادہ انسان کوشش کر سکے حرم کے اندر، اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کے شرک اور بدعت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پرستی کے اندر کسی قسم کے خلل نہ آنے دے ہمارے، اس لیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرہ ماحول جو ہے، آج بہت سارے توحید پرست کہنے والے لوگ بھی بہت سارے شرک کے راستوں پر جا رہے ہیں، تعویذ گنڈے اور یہ اور وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جو توحید پرستی کے مخالف چیزیں ہیں، منافی چیزیں ہیں، اس کی طرف لوگ بھاگ رہے ہیں، اور عورتیں خاص طور سے اس کے اندر بہت ہی زیادہ انوالو ہیں۔ ہمیں عورتوں کے اوپر خصوصی طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ مصیبت ان کے اندر بنسبت مردوں کے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ لوگوں کا بھی اور پھر اپنے شیخ حافظ نسیم صاحب کا بھی میں خصوصی طور سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے آج یہ موقع دیا اور میں نے وہ جلد کے اندر جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم بالکریم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔